حضرت علی اور ایک یتیم کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے، اپنی عدالت، انصاف اور رحم دلی میں بے مثال تھے۔ ان کے پاس روزانہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ انتہائی دانائی اور نرمی سے ان کے فیصلے کرتے۔ ایک دن حضرت علی بازار سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی اس کے قریب گئے اور شفقت سے اس کا حال پوچھا۔ بچے نے کہا، میرا کوئی سرپرست نہیں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانا نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی میری مدد کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فوراً بچے کا ہاتھ پکڑ کر قریبی ایک نان بائی کی دکان پر لے کر گئے۔ وہاں جا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے روٹی اور سالن تیار کروایا اور محبت سے اس کو کھلایا۔ جب بچہ سیر ہو کر کھا چکا تو حضرت علی نے فرمایا، بیٹا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور فاطمہ تمہاری ماں۔ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو میرے پاس آ جانا۔ یہ سن کر بچہ خوشی سے مسکرانے لگا اور حضرت علی کا دامن پکڑ لیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ کتنا عظیم انسان ہے جو یتیموں اور مسکینوں کا ایسا خیال رکھتا ہے۔ خیر، اس سب واقعے سے ملنے والے سباق یعنی مورل آف دس سٹوری، یتیموں کی کفالت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دلانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ مسلم شریف۔ ایک سچا لیڈر وہی ہوتا ہے جو کمزوروں اور بے سہاروں کا سہارا بنے۔ حضرت علی خلیفہ ہونے کے باوجود یتیموں کے لیے کھانا پکاتے، کھلاتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، جو کہ آج کے حکمرانوں میں دور تک نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے میں ہی اصل خوشی۔ جب حضرت علی نے یتیم کو کھانا کھلایا، نئے کپڑے دیے اور شفقت سے نوازا تو بچہ خوشی سے مسکرانے لگا۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور حضرت علی کا دل۔ اللہ کی عطا کردہ دولت اور طاقت کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ جو شخص دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔